لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی، قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 5واں کام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے۔ اتنے حرام سے جو بچ جائے، سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر 1 دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے، عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا۔ وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت و ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں۔ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں، صرف مسند امام احمد کو دیکھیے 27,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو۔
اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو۔ حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع کر۔ انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا، کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ رکشے پہ کسی چیز پہ رکھوایا۔ اللہ کے رسول صرف بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے۔ 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے۔ ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات۔ تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے۔ سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے، سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے۔ عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا، اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او ورث مصحفہ، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، جس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک یہ نیکی اس کو تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، جو سنت کے مطابق ہوں، اور جس طرح یہ روشن شیر اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، والدین اور اولادوں کے ساتھ، محمد کریم کے ساتھ، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، جس کے پاس سواریاں زیادہ ہیں وہ ایک سواری اس کو بھی دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ساتھ بٹھا کے لے جانے والا نہیں، نیبر سے اٹھتا ہے، رکشا کرواتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو نصیب نہیں ہے کہ اگر اس نے کہیں جانا ہے تو بھائی آپ جاتے ہو کہیں کام کرنے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نہیں گاڑی دے سکتے تو آپ اس کے لیے کوئی 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، کسی کے پاس اگر کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، كَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، آپ کے پاس جو ہوتا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے، جو زائد ہوتا فوراً صدقہ کروا دیتے۔ شاید کہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوموار کے دن فوت ہوئے ہیں تو اتوار کے دن آپ نے چاش وقت سیدہ عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ بتاؤ گھر میں کیا کچھ ہے؟ کہا 7 دینار ہیں، کہا فوراً ان کو صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں میں مشغول ہو گئی آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ نے عصر کے وقت پھر بلایا، فوراً وہ 7 دینار لے کے آؤ اور سیدنا علی کو دیے، کہا میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، محمد اپنے رب کے پاس جائے اور اس کے گھر میں بھی اتنے دینار پڑے ہوں، ان کو فوراً صدقہ کرو تب ہی سکون آئے گا، اور صدقہ کروائے۔